فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانِ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اسلام کی حکیمانہ زندگی کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 63 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے انسانی ترقی کا لامحدود ہونا۔ ارشاد ہوا، میں نے نہ کہا تھا کہ میں جو تم نہیں جانتے اس کو جانتا ہوں۔ اس طرح سے ملائکہ کو آدم کے مقابلے میں شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ آدم کی فضیلت ثابت ہوئی تھا یہ کہ معلوم سے مجہول کا پتہ چلانا، یہی وہ چیز تھی جس نے آدم کو ملائکہ پر شرف دے دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو جوہر کمال ہے انسان کا، انسان کی صفت خاص ہے۔ علمی حیثیت سے ترقی۔ اب ایک لفظ میں نے یہ کہا تھا کہ لامحدود درجے تک، یعنی ہر چیز کی ترقی محدود ہے حد طبعی کے اندر۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ خدا نے ہر شے کے اندر ایسی صلاحیتیں قرار دی ہیں کہ وہ ترقی کرے، مگر ہر چیز کے حدود طبعی کے اندر قدرت نے منازل ترقی قرار دیے ہیں۔ اس کی توضیح کے لیے مثال دی تھی 4 منزلہ مکان کی۔ اگر انسان کی ترقی بھی محدود ہو تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا انسان اور غیر انسان میں، سوائے اس کے کہ ہر چیز ترقی کرتی ہے، مگر وہ ترقی خود اختیاری ترقی نہیں ہوتی۔ انسان کے علاوہ دوسری چیزوں میں تکوینی ترقی ہوتی ہے اور انسان کی ترقی اس کی قوت بازو سے ہوتی ہے، اپنے ارادہ و اختیار سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان میں، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ فرق ہے کہ ان کی ترقیاں محدود ہیں، اس لیے کہ عالم امکان میں سب سے نیچے جمادات ہیں جس کے آگے نباتات موجود ہیں۔ جماد کی نوع ذاتی قدم آگے بڑھائے گی تو جماد کا دور ختم ہو جائے گا، نباتات کی نوع آئے گی، لہذا ترقی محدود ہوئی۔ اسی طرح نباتات ترقی کریں گے تو محدود ترقی کریں گے، کیونکہ ان کے آگے حیوانات کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، اور حیوانات ترقی کریں گے تو کہاں تک، ان کے آگے انسان برا جمائے ہوئے ہے۔ معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر چیز کی ترقی محدود ہے، لیکن انسان وہ ہے جو لامحدود ترقی کرنے والا ہے۔ انسان نقطہ آخر ہے عالم امکان کا، کوئی درجہ انسان سے بالا تر نہیں ہے، اس لیے انسان کے لیے ترقی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی ترقی کا درجہ کہیں پر جا کر رک نہیں جاتا۔ انسان کے بلند ہونے میں کوئی روک نہیں ہے، اس لیے کہ عالم امکان کی آخری سرحد ہے اور خود عالم امکان لامحدود ہے۔ یہ عجیب چیز معلوم ہوگی، اس لیے کہ امکان خود محدود ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ وہ محدود ہونے کے ساتھ لامحدود ہے۔ عالم امکان کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ انسان آخری سرحد ہے عالم امکان کی، اس لیے اس کا دائرہ لامحدود حیثیت سے ہونا واضح ہے۔ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ عالم امکان کے آگے کیا ہے؟ عالم وجوب ہے۔ وجوب کی صفت کو آپ محدود قرار دے سکتے ہیں۔ اگر وجوب کی صفت محدود ہو جائے تو امکان ہو جائے، اس لیے کہ معیار وجوب لامحدود ہونا ہے اور امکان کا سرا وجوب سے ملا ہوا ہے، یعنی امکان کے آگے بلندی کے حصے میں بس وجوب ہی ہے۔ خیال کیا آپ نے؟ اور وجوب لامحدود ہے جب امکان کا آخری سرا وجوب سے ملا ہوا ہے، یعنی امکان کے حدود کا ختم ہو جانا۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس پر اگر ایک نمبر اور بڑھا دیا جائے تو وہی وجوب کا درجہ ہے، لہذا وجوب بھی محدود ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ادھر مکان محدود ہوا، ادھر وجوب بھی محدود ہوا۔ اب دوسری لفظوں میں عرض کروں، محدود پر جو اضافہ ہوگا تو وہ بھی محدود ہوگا، یعنی آپ 10 کروڑ فرض کر لیجئے، لیکن پھر بھی قابل اضافہ ہے، اور وہ جو اس پر اضافہ ہوا وہ بھی محدود ہی ہے۔ تو اگر امکان کا آخری سرا کوئی
ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ وجوب کا پہلا سرا ہے، تو پھر جس چیز کا سرا مل جائے وہ محدود ہے یا لامحدود؟ دوسری بات یہ کہ ممکن کو جو ملتا ہے وہ واجب سے یا کہیں اور سے ممکن محدود ہو گیا، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ واجب کا فیض محدود ہو گیا اور یہ ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ مختلف درجے کے الفاظ میں مطلب ادا ہو مگر اختلاف افہام کے مطابق ہو۔ ایک فقیر ہے، اس کو جو کچھ ملتا ہے ایک غنی کی سرکار سے ملتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اس غنی کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو کیا میں نہ کہوں گا کہ اس فقیر کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں؟ اب میں نے جو کہا تھا کہ امکان محدود ہے لیکن محدود ہونے کے ساتھ لامحدود، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا بھی عالم وقوع میں آئے اور ممکن جتنے درجوں کو بھی طے کر لے وہ ہمیشہ محدود ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی لامحدود ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کسی درجے پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ جیسے اعداد لامحدود ہیں پھر بھی محدود ہیں، اس معنی سے کہ جتنے عدد ہوں گے وہ محدود ہوں گے، اگر محدود نہ ہوتے تو معدود کیوں کر ہوتے، یعنی شمار میں کیوں کر آتے؟ لیکن آپ اپنے نزدیک بڑے سے بڑا عدد لیجئے، ایک دن بھر ہزار ہزار کہیے جائیے اور شام کو مہاسنگا کہہ دیجئے، تو میں کہوں گا کہ اس پر ایک اور اضافہ کر دیجئے، لہٰذا محدود ہوا، یعنی ہمیشہ قابل اضافہ ہے۔ یوں ہی امکان کے مدارج ترقی میں جتنا عالم وجود میں آئے گا وہ محدود ہی ہوگا، اگر لامحدود ہو تو واجب الوجود ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہمیشہ محدود ہی ہے لیکن پھر بھی لامحدود ہے، یعنی ہمیشہ قابل اضافہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے ممکنات عالم وجود میں آتے ہیں حکمت و قدرت آگاہی کی بنا پر، اس لیے مصلحت نظام عالم انتظام دنیا کسی ایک معیار پر پہنچ کر وجود امکانی کا دروازہ بند کر دے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی وجود عالم وجود میں نہ آئے، لیکن خدا کی قدرت ختم ہو گئی یا امکانی ترقی کی حد امکانی حیثیت سے ختم ہو گئی، یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ ہستی جو در حقیقت عالم امکانی کی فرد منتخب تھی، عالم امکانی میں جس سے بڑھ کر کوئی فرد عالم موجود نہیں آئی، وہ مرتے مرتے مر گئی، لیکن آخر وقت تک زبان پر رب زدنی علماً جاری رہا۔ عالم وجود میں جناب رسالت مآب سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس نے قدم رکھا ہو، دنیا وجود میں اس ہستی پر آ کر ختم ہو گئی۔ عالم امکانی کی آخری سرحد جناب رسالت مآب وہ آخری نقطہ تھے مدارج کمال انسانیت کا، جس کے بعد انسانیت نے قدم آگے نہیں بڑھایا، جس کے بعد پھر ظرف زمان میں وسعت نہ تھی، یہ آخری ہستی تھی، مگر یہ آخری ہستی بھی آخری وقت تک یہی کہتی رہی، خداوندہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، اس کے معنی یہ ہے کہ خداوند عالم کے فیض و کرم میں پھر بھی گنجائش تھی، اس لیے برابر سوال کرتے تھے اور برابر مانگتے تھے، اور ادھر سے فیوز کی بارش میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، درجے بلند ہوتے رہتے تھے، جو چیز محدود ہو اس میں اضافہ کہاں ممکن؟ مگر ہمیشہ طالب رہے، ہمیشہ مانگتے رہے اور ہمیشہ درجے بلند ہوتے رہے، نہ سمجھو کہ اب بھی درجے ختم ہو گئے، بلندی موقوف ہو گئی، یہ انسان کے کام پر موقوف ہے۔ انسان کے لیے ایسے ذرائع بھی ہیں کہ اگر ان پر عمل کرے تو وہ ترقی کرتا رہے اور اس کے درجے بلند ہوتے رہیں۔ جو شخص کوئی اچھی بات قائم کر دے تو جتنے چلنے والے ہوں گے اس تحریک پر اس کا ثواب اس کے لیے ہوگا قیامت تک۔ آپ کیوں نہ ایسے کام کیجئے کہ دنیا سے چلے جائیے تب بھی زندہ رہیے، یہ زندگی ختم ہو جائے تب بھی حیات ابدی حاصل رہے۔ جنہوں نے زندگی کے مفاد کو سمجھا تھا اور جنہوں نے واقعی زندگی بسر کی تھی، انہوں نے ایسے کام کیے کہ مرنے کے بعد بھی واقعی وہ مرے نہیں، زندہ رہے، کیونکہ اصل موت انسان کی ترقیوں کا ختم ہونا ہے۔ وہ جو دنیا میں مفید کام کر جاتے ہیں تو خود چلے جاتے ہیں، تب بھی ان کی ترقی کے درجے ختم نہیں ہوتے۔ ایک معمولی سی مفید بات، ایک اچھی سنت کوئی قائم کر دے تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے برابر۔ تو جس نے بنائے سنن جاری کی ہو، جس نے مذہب کی تبلیغ کی ہو، جس نے اسلام کو قائم کیا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ترقیاں دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر ختم ہو گئیں؟ ہر وقت ان کے مدارج ترقی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خود انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کی بنا پر ان کی سیرت پر عمل کرنے سے جتنے افراد عمل کریں سب انہی کے فیض کا نتیجہ ہے، خدا کے فیوز ان کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ اور پھر ان کے احسانات کا یہ نتیجہ تھا اور ان کی عملی زندگی کا یہ ثمرہ تھا کہ قدرت نے دوسروں کو مامور کیا کہ
تم ایسے ذرائع اختیار کرو جس کی وجہ سے ان کی ترقی اور بھی ہوتی رہے۔ یہ در حقیقت کیا تھا کہ ہر مسلمان پر فرض عائد کیا کہ جب رسول کا ذکر آئے تو صلوات بھیجو۔ تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا، ذکر کا بلند کیا جانا یہی ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، لامحدود علمی و عملی حیثیت سے ترقی کرنا لامحدود درجے تک، یہی وہ ہے جو انسانی زندگی کا مفاد ہے۔ اب انسان کی زندگی کیا ہوئی؟ اس کی ترقی کے دروازوں کا کھلا رہنا۔ انسان کی موت کیا ہوئی؟ ان ترقیوں کے دروازوں کا مسدود ہو جانا۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ دنیا میں کون سا آئین زندگی ایسا ہے جو انسان کی زندگی کے لیے مفید سمجھا جا سکتا ہو، جس قانون نے اور جس مذہب نے انسان کی علمی و عملی ترقی کے لیے راہیں صاف کی ہوں، جس نے انسان کو علمی و عملی ترقیوں کے راستے بتائے ہوں، وہی انسان کی زندگی کا صحیح رہنما ہو سکتا ہے۔ اور جس مذہب نے انسان کی علمی و عملی ترقیوں پر پہرے بیٹھائے ہوں، سد راہ قائم کی ہوں، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ مذہب آئین اور قانون ناکارہ ہے۔ اس معیار پر اب اسلام کو لائیے دوسرے تمام دنیا کے مذاہب کے مقابلے میں، اور دیکھیے کہ اسلام نے کہاں تک علمی و عملی ترقیوں کے سبق دیے ہیں، راستے صاف کیے ہیں، اور دوسروں نے کس طرح انسان کو جکڑا ہے، ترقیوں کو روکا ہے۔ اس معیار پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسلام صحیح مذہب ہے۔ ہیڈنگ ہے مذاہب عالم اور انسانی ترقی۔ ہم جس وقت دنیا کے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے مذاہب نے علمی و عملی ترقی کے بجائے علمی اور عملی ترقی کے راستے بجائے صاف کرنے کے ان پر پہرے بیٹھا دیے اور روکا ہے۔ اس کے بیان کے لیے میرے بیان کے دو شعبے ہو جاتے ہیں، ایک علمی حیثیت سے انسان کی ترقی اور ایک عملی حیثیت سے انسان کی ترقی۔ اب تک دونوں مخلوط ہیں، مگر اب یہاں سے الگ کیے دیتا ہوں، اور پہلے علمی ترقی بیان کروں گا، اس کے بعد عملی۔ ہیڈنگ ہے انسان کی علمی ترقی اور مختلف مذاہب کے تعلیمات۔ علمی ترقی کے لیے قدرت نے انسان میں وہ جوہر ودیت کیا ہے جس نے در حقیقت انسان کو اشرف قرار دیا۔ وہ جوہر تھا معلومات سے مجہولات کا پتہ لگانا۔ لیکن دنیا کے مختلف مذاہب نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ عقلوں پر پہرے بیٹھائے، آنکھوں پر پردے ڈالے، غور کرنے کو گناہ قرار دیا۔ ان کی تعلیم یہ رہی کہ آنکھ بند کرو اور مان لو۔ آنکھ کھولنا جرم بتایا، آنکھ کھلی تو کفر و الحاد کا الزام لگایا۔ مذہب کی تعلیم یہ رکھی کہ اعتقادات دوسری چیز ہے اور عقل دوسری چیز ہے، یعنی اعتقاد میں عقل کو دخل نہ دو۔ اگر آپ کسی عیسائی کے سامنے جا کر مسئلہ تثلیت کو دریافت کریں کہ ایک ہی چیز بوقت واحد تین بھی ہے اور تین ہوتے ہوئے ایک بھی ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ راز ہے عقل انسان سے بالاتر، اس کی بنیاد بس ایمان پر ہے، عقل سے کام نہ لو۔ اگر آپ فدیہ کے رمز کو پوچھیں کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے گناہ کا بار اپنے اوپر لے لے، ایک کے سولی پر چڑھائے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے دوسروں کو مطلق العنان کر دیا جائے، وہ کہے گا کہ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ عقل سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عقل سے کام لینا جرم قرار دیا گیا۔ مگر جس وقت ہم اسلام کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیشہ صاحبان عقل کو مخاطب کرتا ہے۔ اسلام اپنی فتح اسی میں سمجھتا ہے کہ لوگ عقل و غور سے کام لیں۔ میں وہ آیات و روایات جو اس سے تعلق رکھتے ہیں بیان کروں گا کہ کس طرح اسلام نے عقل کو دعوت دی ہے، علمی ذرائع مہیا کی ہیں، لیکن ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مذہب اور اہل مذہب کی ذہنیت اس کے روایت مذہبی سے ثابت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے توریت کی عبارت پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انسان کے لیے عقل سے کام لینے کو روکا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کی تعلیم مختصر لفظوں میں پیش کروں گا۔ یہ توریت ہے، اس کو یہود اپنی خاص مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ توریت پر بحیثیت مسلمان ہونے کے میرا ایمان نہیں ہے، مگر اس کتاب پر یقیناً میرا ایمان نہیں ہے۔ یہ عہد قدیم کے نام سے موسوم ہے، جس کے لاکھوں کروڑوں نسخے ہر سال دنیا میں شائع ہوتے ہیں، جو ہزاروں کتابوں میں ترجمہ ہو چکی، جس پر سلطنتوں کی طاقتیں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو جو خزانہ ہے معلومات کا پردے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور دنیا اس کتاب کو جس سے وہ سادہ لوگ افراد کو گوسفندانِ
عیسیٰ کی جماعت میں داخل کرتی ہیں، اس طرح دنیا میں پھیلا رہی ہیں وہ ان کا احساس اور یہ ہماری بے حسی۔ ہیڈنگ ہے حضرت آدم اور ان کا قصہ۔ ملاحظہ ہو توریت سفر پیدائش 2۔ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ 3 اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نے تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کی جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ سے عدن سے باہر کر دیا۔ یہ ہے توریت۔ اس سے سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ نیک و بد کی پہچان بری چیز ہے، عقل کا صرف کرنا معصیت ہے۔ یہی چیز وہ تھی جس نے آدم کو جنت سے نکالا۔ اس کے برخلاف اسلام نے کیا تعلیم پیش کی جو میں پیش کر چکا ہوں کہ جب انسان کا ملک سے مقابلہ پڑا تو یہی صفت علم ایسی تھی جس نے ملائکہ پر فتح یاب کر دیا۔ جنت سے نکلنے کے واقعے کو قرآن نے بھی بیان کیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے روایات میں یہ کہ وہ درخت گیہوں کا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز منع کی گئی در حقیقت وہ چیز ہے جو انسانیت کی روحانیت سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ مادیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ مادی خواہشوں میں زیادہ منہمک نہ ہو۔ رہ گیا علم وہ چیز ہے کہ ملائکہ پر جس سے شرف حاصل ہو سکا۔ ہیڈنگ ہے علمی ترقی اور اسلام کے تعلیمات۔ یہ تعلیم کہ انسان کو علم حاصل کرنا اور عقل سے کام لینا حرام ہے بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ حضرت اہدیت نے انسان کو جو جوہر عقل عطا کیا اور اس جوہر عقل کے ذریعے سے انسان کے لیے علمی ترقی کے راستوں کو کھولا۔ اگر انسان کا آنکھیں بند کیے رہنا قدرت کے نزدیک مناسب ہوتا تو اس کو آنکھیں دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قدرت نے تو جو چیز دی ہے وہ کام لینے کے لیے دی ہے۔ اگر اس پر پابندی عائد کی جائے ایسی کہ وہ معطل ہو جائے تو وہ شے بیکار اور عبث ہو جاتی ہے۔ آپ کو آنکھیں عطا کی گئی ہیں، اگر آنکھوں کے بند رکھنے کا حکم دیا جائے کہ وہ آنکھیں کور ہو جائیں تو پھر آنکھیں دینے کا کیا نتیجہ تھا؟ قوت سامعہ عطا کی، لیکن اگر حکم ہو تاکہ اس کو بند کیے رہو تو کچھ دن میں وہ قوت فنا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس قوت سے کام نہ لیا جائے وہ قوت انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے کچھ دن تک
صاحب فراش رہے ہوں، تمام دن جگہ سے اٹھتے نہ ہوں اور پابند بستر ہو جائیں تو اگر ان میں جسمانی قوت آ بھی جائے تب بھی کچھ دن تک ساتھ نہیں دیتی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قوت کے ایک عرصہ تک معطل رہنے سے طاقت عمل کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک تاریک تہہ خانہ، اس میں آپ ایک طویل مدت تک رہیے، کوئی چیز نہ دکھائی دے سوائے تاریکی ہے، نظر کچھ نہ دے، اس کے بعد آپ آئیے روشنی میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ روشنی آپ کے لیے اندھیرے سے بڑھ کر ہے۔ اتنے وقت تک نظر کے معطل رہنے نے بیکاری سے الفت پیدا کر دی۔ اب اگر آپ روشنی میں آتے ہیں، یعنی اگر میدان عمل ملتا بھی ہے تو نظر کام کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ کسی دن معمول سے زیادہ سو رہی ہے، اتفاق سے نماز صبح کے وقت تک آنکھ نہ کھلے، جب آپ آنکھیں کھولیے گا تو آپ کو دیر تک آنکھیں ملنے کی ضرورت ہوگی۔ شب میں آنکھیں معطل رہیں، کام نہیں کیا، اب کھلی بھی ہیں تو کام نہیں کرتی۔ یہ عارضی التوا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے عارضی بیکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اتنی مدت گزر جائے کہ قوت بالکل مصروف عمل ہی نہ ہو اور کام کرنا اسے یاد ہی نہ رہے تو یقیناً اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی اور کسی صورت سے کام کرنے کے قابل نہ بن سکے گی۔ قوت عاقلہ صرف حضرت احدیت نے غور کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر اسے سوچنے سمجھنے کا حق دینا نہ ہوتا تو وہ سوچنے کی طاقت انسان میں پیدا ہی نہ کرتا۔ اس نے جبکہ تمام افراد حیوانی کے اندر انسان کو اس صفت خاص کا مالک بنایا تو اس کا کمال نوعی یہی قرار پانا چاہیے کہ وہ اس قوت سے بیش کام لے اور اس کو معطل و بیکار نہ بنائے۔ دوسرے مذاہب عقل کی کارگزاری اور قوت عاقلہ کے صرف استعمال سے گھبرائیں اس لیے کہ وہ خطرے کا احساس رکھتے ہیں۔ ان کا عقلی قوتوں پر پہرے بیٹھانا خود بتلاتا ہے کہ وہ عقل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس لیے اس حریف کی قوت توڑنا اپنا فرض جانتے ہیں۔ ایسے مذاہب ماننے کے قابل کہاں تک ہیں جو عقل ہی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں۔ یہ ارباب عقل کے سمجھنے کی چیز ہے بشرطے کہ غور کرنے کا موقع ملے۔ اسلام دنیا میں اس بات کا دعویدار ہو کر آیا کہ وہ عقل و فطرت کا مذہب ہے۔ اس نے عقل کو خاموش نہیں کیا بلکہ اور بیدار بنایا۔ وہ پکارتا ہے تو صاحبان عقل کو، انصاف کا طالب ہے تو اہل عقل سے، مجنون دیوانوں اور بالکل فاتر العقل کو تو اس نے اپنے تکالیفی سے مستثنی کر دیا اور مرفوع قلم بنا دیا۔ وہ زمانہ جب زیادہ تر قوائے عقلی ناقص ہوتے ہیں، یعنی بچپنے کا دور، اس نے اپنی پابندیوں سے علیحدہ رکھا۔ بلوغ کا وقت جو قوائے عقلی کے بھی مکمل ہونے کا زمانہ ہے، اس وقت اس نے اپنا پہلا پیغام پہنچایا اور تکالیف متوجہ کی ہے۔ وہ قرآنی تعلیمات کو رہنما بتلاتا ہے، مگر کس کا؟ صاحبان عقل کا۔ اس میں آنکھیں کھولنے اور یاد آوری پیدا کرنے کا سرمایہ ہے۔ صاحبان عقل کے لیے کہیں ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن نازل کیا گیا اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و تدبر سے کام لیں اور صاحبان عقل کی یاد آوری ہو۔ کہیں ارشاد ہوا، اس میں عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صاحبان عقل کے لیے۔ کہیں دوسرے الفاظ سے تعقل و تذکر کے مقصد کو آرزو اور تمنا کی صورت میں پیش کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے حسرت ہے، اسے آرزو ہے، تمنا ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں، غور و فکر کی طاقت کو صرف کریں اور سوچ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اصول کی کامیابی اسی میں ہے، وہ اپنی فتح اسی میں مضمر سمجھتا ہے۔ کہیں وہ آواز دے کر پکارتا ہے اور ارشاد کرتا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں۔ معلوم ہوتا ہے صرف عقل کو صدا دے رہا ہے، یہی تو اس کی بات مانے گی اور اس کے کہنے کی تصدیق کرے گی۔ وہ مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو آنکھوں سے کام نہیں لیتے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ آخر قرآن میں غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ ادھر توریت کی وہ تعلیم کہ نیک و بد کی تمیز حاصل کی، عقل و شعور سے کام لیا اور بس مر گئے۔ ادھر قرآن کی یہ تحدید کہ آخر تم غور و فکر کرتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد جو لوگ غور و فکر اور عقل و شعور سے کام نہیں لیتے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے، در حقیقت یہ لوگ صورتاً انسان ہیں مگر چوپایوں سے بدتر ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، ان کے دل تو ہے سینوں میں مگر قوت عاقلہ سے کام نہیں لیتے، ان کے کان تو ہیں مگر قوت سامعہ سے کام نہیں لیتے۔
ان کے آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں عطا کی گئی ہیں کام لینے کے لیے، لیکن انسان نے اوہام کے پردوں سے عقل کو چھپا دیا۔ انسان نے تعصب، تنگ نظری اور تقلید قرآنہ کے ذریعے سے عقل کے کمالات کو مردہ کر دیا۔ در حقیقت انسان دنیا میں آیا ہے عقل انسانی کو معیار کمال پر پہنچانے کے لیے، عقل انسانی کو اس کے صحیح درجہ ترقی پر لانے کے لیے۔ اس نے یہ ارشاد کیا کہ در حقیقت وہ نابینا ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ ظاہری آنکھوں کا کور ہونا حقیقتاً کور ہونا نہیں ہے، بلکہ کور ہونا جو ہے وہ دل کی آنکھوں کا کور ہونا ہے۔ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے اس کا صحیح صرف نہیں کرتے، ان کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ لوگ روز قیامت نابینا محشور ہوں گے۔ میں ایسے شخص کو روز قیامت اندھا محشور کروں گا۔ انسان یہ کہے گا کہ کیوں مجھ کو نابینا محشور کیا گیا، حالانکہ دنیا میں میں آنکھیں رکھتا تھا، تو ارشاد ہوگا ظاہری آنکھیں تمہاری تھیں تو، مگر جب تم ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھتے تھے تو ان کو بھلا دیتے میں ڈال دیتے تھے، آج تم بھلا دیے میں ڈالنے کے لائق ہو۔ وہ لوگ جو اپنی گزشتہ رسموں کے پابند ہو گئے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی سنت پر اس طرح سے عامل تھے کہ ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس راستے پر دیکھا اسی راستے پر جا رہے ہیں، ان کو قرآن نے سخت الفاظ میں تہدید کی۔ وہ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس مسلک پر دیکھا ہم بھی اسی پر چلے جائیں گے، ہم بس اسی کا اتباع کریں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا ہے۔ قدرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے تم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلے جاؤ گے، چاہے تمہارے باپ دادا خود صحیح راستے پر نہ رہے ہوں اور چاہے انہوں نے کچھ عقل سے کام بھی نہ لیا ہو۔ در حقیقت انسان کی انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ وہ عقل و غور سے کام لے اور صحیح راستے کی شناخت کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا اس راستے پر تھے اس لیے ہم بھی ہیں۔ باپ دادا کا اتباع و پیروی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنے ذاتی کانوں سے، آنکھوں سے اور عقل سے راستہ معین کرے۔ اس طرح سے اسلام نے علمی ترقی کے راستوں کو کھولا، انسان کی علمی ترقی کی رہنمائی کی، اور وہ کہ جنہوں نے انسان پر پابندی عائد کی تھی اور کہتے تھے کہ عقل سے کام نہ لو، جو کہتے تھے ایمان اور چیزیں اور عقل اور چیزیں، عقل کو دخل دینا گناہ ہے۔ اگر توحید فی تسلیت ہے تو اس پر ایمان لاؤ، جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر فدیہ مسیح ہے تو ایمان لاؤ، جاننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے عقل کو مسدود کرنا چاہا تھا، جنہوں نے عقل کو کور بنانا چاہا تھا۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ کسی کا قول مذہب کے بارے میں قابل تسلیم نہیں ہے، یعنی اصول عقائد اس لیے ماننے کے قابل نہیں کہ فلاں شخص نے انہیں کہا ہے، بلکہ اصول عقائد تمام تر عقل پر مبنی ہے۔ انسان اپنی عقل سے غور کرے، اس صحیح راستے کو معین کرے۔ جنہوں نے کہا کہ عقل انسان کو فنا کے درجے تک پہنچا دے گی، انہوں نے انسان کو عقل سے کام لینے سے روک دیا۔ جب نسلیں گزر گئیں تو عقل بھی معطل ہو گئی اور عقل کی قوتیں بھی زائل ہو گئیں۔ اب عقل غور و فکر کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے ابتدائی سے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر عقل انسانی کو سمجھایا ہے۔ قرآن شریف کو کیا ضرورت تھی کہ ادلہ و براہین پیش کرے؟ اس کے لیے کافی تھا یہ کہہ دینا مان لو کہ خدا ہے، اس کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے اصول مذہب کو بتایا تو دلائل کے ساتھ، ہر قسم کے معیار طبع کے موافق، کہیں پر خفی، کہیں پر ظاہر، کہیں پر سطحی، مختلف افکار، مختلف عقول کے معیار کے مطابق دلائل پیش کیے تاکہ ہر شخص اپنی عقل سے غور کرے۔ اس نے یہ ارشاد کیا، یہ نہیں کہا کہ تم مان لو، یہ نہیں کہا کہ تم تسلیم کر لو اور بس، بلکہ ان سے کہا تم غور کرو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا حکمتیں اور نشانیاں مضمر ہیں۔ ارشاد ہوا، آسمان اور زمین کی خلقت میں، شب و روز کی آمد و رفت میں، ان کشتیوں میں جو سطح آب پر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلتی رہتی ہیں، اور وہ کہ جسے خدا آسمان سے نازل کرتا رہتا ہے، آب بارہ اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور ان میں جو اس نے زمین میں پھیلا دی ہیں حیوانات اور ہوا کے انقلابات، اور اس ابر میں جو خدا کے اختیار میں ہے، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ در حقیقت اس نے دعوت دی اپنی عقل سے
کام لینے کی کہ دیکھو اپنی عقل سے کام لو اور سمجھو کہ یہ حقائق قابل تسلیم ہیں یا نہیں۔ یہ معارف و معلومات اس قابل ہیں کہ تم ان کو تسلیم کرو یا نہیں۔ اس نے اپنے رسول، اپنی کتاب، بلکہ خود اپنے وجود جس چیز کے اعتقاد کی بھی دعوت دی، در حقیقت غور و خوض کے بعد یہی توحید کا مسئلہ تھا، اس کو اتنا روشن بنایا۔ ارشاد ہوا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جدھر نظر اٹھا کر دیکھو ہماری نشانیاں ہی نظر آئیں گی۔ جو چیز انسان کی نظر کے سامنے آئے اس میں خدا کی نشانیاں اس کو دکھلا دی گئیں۔ فرض کیجئے کہ کسی کی نظر کبھی آسمان پر نہیں پڑی، زمین پر نظر نہیں پڑی، کبھی نباتات کو نہیں دیکھا، کبھی دریا کی روانی نہیں دیکھی، مگر خود تو اپنے پاس ہے، خود تو کبھی اپنے سے جدا نہیں ہوا۔ کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اپنے نفس پر نگاہ کر لے، مگر غور کرے، ہمارے وجود سے اپنی ہستی کو معمور پائے گا، لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور ممکن ہے اکثر افکار و عقول میں تشویش پیدا کرے۔ وہ یہ ہے کہ آخر دنیا والے جنہوں نے خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، کیا وہ عقل کے مالک نہ تھے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ جنہوں نے ہوائی جہاز بنا دیے، ریلیں بنا دیں، طرح طرح کے آلات ایجاد کیے، یہ لوگ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ میں عرض کروں گا کہ ابھی میں کہہ چکا کہ ہر چیز میں کام لینے سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور بغیر کام لیے ہوئے اس میں طاقت نہیں پیدا ہوتی، اور جس چیز سے آپ کام لیں گے اسی خاص شعبے میں اسے طاقت حاصل ہوگی۔ بس جس میں کام لیا گیا ہے، میں نے اکثر یہ مثال دی کہ انگلیاں یہ ایک مختصر سا جز جسم انسانی کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز علمی ترقی اور اسلام کی تعلیمات سے کریں گے انشاءاللہ۔